اینڈ اٹ ٹک ٹائم. لیکن یہ الحمدللہ علیحدہ بات ہے کہ دونوں فیزز میں 98 میں ونس تھنگ سیٹل ڈاؤن الحمدللہ دین ایوری تھنگ واز نارمل. اور 13-14 میں بھی ہمارے پہلا ایک سال ڈیفیکلٹ تھا, لیکن یو نو وٹ ویئر وی اینڈیڈ اپ ان 2017. پاکستان واز 24th اکانومی, ہر دنیا کا دارہ تعریف کر رہا تھا. اسٹاک مارکیٹ آپ کی بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا ہو گئی, مرجر کے بعد 5th بیسٹ ان دی ورلڈ ہو گئی, اور ہائیسٹ ریزرو ہو گئے, لوئسٹ انفلیشن ہو گئی 2% فوڈ انفلیشن, 4% جنرل انفلیشن, 6.25% پہ پی ایم ایل این نے چھوڑا. جب میں نے چھوڑا تو 5.5% پہ پالیسی ریٹ, ایکسپورٹ ری فائنانس 3%, یو نیم اٹ, اینڈ الحمدللہ پاکستان واز گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. باقی پاکستان میں سیاست انفارچونیٹلی ہوتی ہے, اور وہ پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان کرنے والی ایک ہے آئٹم. تو اس سے ہم نے دیکھا کہ جو 24th اکانومی تھی وہ 2022 میں 47th اکانومی بن گئی. دس از دا موسٹ پینفل فار آل آف اس کہ دیکھیں نا کون سی یہ جو دھچکا لگا پاکستان کی اکانومی کو. سو ناؤ دس گورنمنٹ ہیز بین اسٹرگلنگ. دیر واز اے ٹو ایزی وے, آئدر دس گورنمنٹ وڈ ہیو ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم نے نئی ذمہ داری لینی, بٹ لیٹ اٹ وہ گرنے دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں اس وقت مشاورت ہوئی, میں انگلینڈ میں تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ کیا پچھلی گورنمنٹ کو تھوڑا سا اور چلنے دے اور لیٹ دی خدا نہ خواستہ بالکل ہی تباہی ہو جائے, یا ٹیک اے بولڈ ڈیسیژن. اینڈ وی نیو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. وی ہیو ڈیلٹ ود ٹوائس ود سچ ڈیفیکلٹ چیلنجنگ ٹائمز ان دا پاسٹ. تو فیصلہ ہوا کہ سیاست ہوتی رہتی ہے, نو میٹر وٹ لاس ٹو پولیٹیکل کیپٹل آف دی پارٹی, وی شوڈ گو ہیڈ. اینڈ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے لبیک کہا, تو ہم نے یہ ذمہ داری لے لی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی تو ہمارے وہ جو موسٹ ڈیفیکلٹ ریفارم سے ہو چکے ہیں, جو ہمیں بلیڈنگ ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہے. تھوڑی سی میں کہوں گا کہ ہماری جو ملٹی لیٹرل کی ڈیلنگ ہے وہ آپ بھی بڑی رہتے ہیں, بٹ وہ اللہ مالک ہے, کیونکہ کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوئی ہے دس ویری انپریسیڈنٹڈ. وی آر دی اونلی ونس ان پاکستان ہسٹری جس جماعت نے 2013-16 کا آپ کی کوآپریشن کے ساتھ پروگرام مکمل کیا. اونلی ون پروگرام پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا ہے, دیٹ از 2013-16. آل 12 ریویوز ور ڈن. آپ کو یاد ہے ریویو ختم ہوتا تھا 7-8 دن میں. یہ میرے ساتھی اس وقت سول اپنا پوزیشنز میں تھے بیوروکریسی میں, ساری جب ٹیکنیکل ہو جاتا تھا ہم 1.5-2 دن بیٹھتے تھے, ایم ای ایف پی LOI وغیرہ سب فائنل ہوتا تھا, وہیں سائن کرتے تھے اور پریس کانفرنس. نو ہے پاکستان نے انشاءاللہ سروائیو کرنا ہے, یہ کلمہ شریف کے نام پہ بنا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے مل کر اس چیلنج کو فیس کیا ہے اور کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہماری پہلی پرائرٹی اب تک ٹیم کی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی گورنر صاحب اس میں ایک پرو ایکٹیو آبویسلی ہیں, پیمنٹ جو ہے ایکسٹرنل ساری وہ ان کی مینجمنٹ ہے. تو ہم بالکل سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ جی کوئی ہماری پاکستان کی جو ساورن کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی ڈیلے نہ ہو ایک دن کی بھی. تو الحمدللہ اتنے پورے عرصے میں یہ کوئی ایسی کسی قسم کی ڈیلے نہیں ہوئی. کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں. پچھلے میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا, فلاں مہینے میں اتنی دیر 2 مہینے رہیں گے, 3 مہینے رہیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے. یعنی یو شوڈ بی ویل وشڈ ٹو یور کنٹری اینڈ یو شوڈ بی لائل ٹو یور سوئل. تو بلکہ یہ بجائے لوگوں کو امید دینے کے اور ان کو تسلی دینے کے, اور ان کو ہم ابھی بھی نئی پریڈکشن اکتوبر کی آ گئی ہے. خدا کا خوف کرو یار. آئی ایشور یو پاکستان از اے سالوینٹ کنٹری. پاکستان از ٹریلینز آف ڈالرز آف ایسٹس. اگر ہماری 100 بلین کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے تو ہمارے پاس ایسٹس بھی ہیں. آپ کا ایک ایسٹ جو یہ آپ کا جو گیس پاکستان کا انفراسٹرکچر ہے, اٹ از اے لون $40 to $50 billion, 50% اور ڈیٹ. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بزنس میں بھی آ جاتا ہے, گھر میں بھی آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو تو آپ اگنور ناٹ ہیلپنگ دی کنٹری. اور اب مجھے افسوس ہے کہ اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے کچھ سوڈو انٹلیکچوئلس کا, باہر تھے, باہر والے تو سیٹل ہو گیا. آئی تھنک دے آر سیٹل ارلیئر دین. اب وہاں کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, بلکہ MD-IMF نے آپ نے دیکھا ہوگا وہ 6-7 ہفتے پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. تو وہاں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں براڈ, وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سروائیو کیسے کر رہا ہے, یہ کیسے ہوا کہ جی نارمل بزنس میں تو ہو جانا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ مین مقصد آج کا یہ ہے کہ جسٹ ٹو ری ایشور یو کہ جو بھی آپ کی اکنامک ٹیم ہے, ہم اپنا الحمدللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں. اینڈ وی ول بی کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز انشاءاللہ ان دی ویکس ٹو کم. بجٹ بھی ہوگا, بجٹ کے بعد بھی کچھ کام ہوں گے پاکستان کے لانگ ٹرم بہتری کے لیے.
پاکستان میں انشاءاللہ ایگریکلچر ریولوشن لائیں گے, پاکستان میں انشاءاللہ سورن ویلتھ فنڈ بنے گا, پاکستان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جو پاکستان ریئلی ڈیزرو کرتا ہے, وچ ہیو بین اگنورڈ ان دا پاسٹ. تو وہ آپ کو پروفیشنل طریقے کے ساتھ ایک آپ کو اسٹینڈنگ دلائیں گی یہ چیزیں دنیا میں. ہم پورا فوکس کریں گے آئی ٹی کے اوپر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان اگر پچھلے 4 سال میں جیسے ہم نے ٹیک آف کر لیا تھا, دیٹ واز دا ٹائم ٹو کنسالیڈیٹ یور گینس ان 2017 آنورڈس اینڈ ٹو جو آپ کی پروڈکشن تھی کہ آپ 2030 میں یو ول بی پارٹ آف G20. تو وہ جو ہے وہ آپ کچھ ٹائم ریڈیوس کر لیتے اور کر سکتے تھے جس اسپیڈ کے ساتھ پاکستان جا رہا تھا. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, اللہ کو پتہ نہیں اس پہ کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے اور کیا ہمارے لیے کوئی گائیڈنس ہے. انشاءاللہ ٹوگیدر انشاءاللہ وی ول ورک. بس آپ تھوڑی سی, مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کی طرح میں چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں آج سے صرف 31 سال پہلے. تو ہم جب جاتے تھے اور ہمیشہ وش لسٹ بڑی آسمان کی ہوتی کہ یہ بھی لینا یہ بھی. پلیز کیپ دس ایئر ایٹ لیسٹ کہ کنٹری جو ہے وہ ایک فیز میں ہے, اور یہ دیکھیں کہ آپ نے دینا بھی کیا ہے اور آپ نے پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ کیا حصہ بٹانا ہے. جو آپ کی ریزنیبل جو ہوں گی آپ کی ڈیمانڈس کہہ لیں یا آپ کے جو سوچ ہے اس کے ہم پوری طرح کوآپریٹ کریں گے. ہم مقصد یہ ہے کہ ان لائن ود دا پاسٹ پریکٹس میں جیسے آگے بھی آپ کے ساتھ سب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا بڑے بڑے اچھے بلواری صاحب آئیڈیا دیا کرتے تھے, یہ ابھی دیکھیں ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ کو ماشاءاللہ یاد آ جائے گا کہ ڈیمانڈ کیسے کرتے ہیں چیمبر والے آج. تو میری بس یہی گزارش ہے. ود دیز ورڈز آئی تھینک یو فار جوائننگ اس, اینڈ میرے کولیگس کی طرف سے بھی گورنر صاحب نے ایز اے سیٹ کہ اسپیشلی ہی فلیو فرام کراچی, کیونکہ آج کراچی بیس یہ تینوں آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں نے کہا گورنر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی جائے, ہی شوڈ کم اینڈ دین وی ٹاک ٹو یو ٹوگیدر. یو مائٹ ہیو سم areas of queries or suggestions which relate specifically to this central bank.